الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، اس لیے کہ اللہ نے اسے حکومت دی تھی؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا اور موت دیتا ہوں۔ آپ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اسے مغرب سے لے آ، تو وہ جو کافر ہوا تھا حیرت سے لاجواب ہو گیا، اور اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا بیان۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ کہا جاتا ہے کہ اس سے عراق کا بادشاہ نمرود مراد ہے۔ ان آتاہ اللہ الملک، بادشاہت کی وجہ سے وہ متکبر اور سربراہ بن گیا تو اس نے اس بنا پر جھگڑا کیا۔ قال انا احیی و امیت، ابن عباس سے روایت ہے کہ اس کے پاس دو آدمیوں کو لایا گیا تو اس نے ایک کو قتل کیا اور دوسرے کو معاف کر دیا، اور اس بنا پر دعویٰ کر دیا کہ اس نے زندہ کیا ہے اور موت دی ہے۔ یہ اس کی طرف سے مغالطہ تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم کی مراد یہ تھی کہ اللہ ہی اجسام میں موت و حیات پیدا کرتا ہے، جبکہ اس کافر کا مقصود یہ تھا کہ وہ قتل سے بچانے کی طاقت رکھتا ہے تو یہ زندہ ہے، اور اسی طرح وہ قتل کرنے کی قوت رکھتا ہے تو یہ موت دینا ہے۔ اس احمقانہ جواب کو حضرت ابراہیم کی دلیل کے مقابلے میں پیش کرنا درست نہیں تھا۔ فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، اللہ تو سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو اسے مغرب سے لے آ۔ حضرت ابراہیم نے اس کے سامنے ایسی دلیل پیش کی جس میں اس قسم کا مغالطہ نہیں دیا جا سکتا تھا، اور نہ اس کافر کے لیے آسان تھا کہ وہ فخر و تکبر اور شور و غوغا کر کے کنی کترا جائے۔ فبہتا، وہ لاجواب ہو گیا اور ششدر ہو کر خاموش ہو گیا۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت مئۃ عام فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یا اس شخص کی طرح جو ایک بستی سے گزرا جو اپنی چھتوں کے بال گری ہوئی تھی، اللہ اسے اس کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اسے 100 برس تک موت دے دی، پھر اسے زندہ کیا۔ اس نے پوچھا تو کتنی دیر رہا ہے؟ تو اس نے جواب دیا میں ایک دن کا کچھ حصہ رہا ہوں۔ اس نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ تو 100 سال رہا ہے، اپنے کھانے اور پینے کی چیزیں دیکھ کہ بگڑی نہیں، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھ، اور تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں، اور ہڈیوں کو دیکھ ہم انہیں کیسے اٹھا کر جوڑتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں، تو اس کے لیے خوب واضح ہو گیا۔ تو کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح
قدرت رکھنے والا ہے۔ مردہ بستی کو زندہ کیا گیا، اس کا بیان۔ او کالذی مر علی قریۃ، یا اس شخص کی طرح جو ایک بستی سے گزرا، سے مراد بنی اسرائیل کے ایک نبی حضرت عزیر ہیں۔ وہ بیت المقدس کی ایک بستی کے پاس سے گزرے جسے بخت نصر نے برباد کر دیا تھا۔ ایک قول یہ ہے اس بستی سے مراد بستی کے باشندے ہیں۔ خاویۃ علی عروشہا، عروش سے مراد چھتیں ہیں، پہلے چھتیں اور پھر ان کے اوپر دیواریں گریں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بستی لوگوں سے خالی ہو گئی جب کہ گھر کھڑے تھے۔ انا یحیی ھذہ اللہ، اللہ اسے کیسے زندہ کرے گا؟ اس میں اس گاؤں کے زندہ آباد ہونے کو بعید قرار دیا گیا ہے، جبکہ اس کی حالت وہ ہو جو مردوں جیسی ہے۔ انہوں نے اس میں آباد کاری اور سکونت کو بعید قرار دیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے اس سے مراد اس بستی کے باسیوں کو زندہ کرنا ہے۔ فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ، تو اللہ نے اسے 100 برس تک موت دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اسی کی مثال دی۔ قال کم لبثت، اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کرنے کے بعد پوچھا تو کتنی دیر تک مردہ حالت میں رہے؟ تو یومن او بعض یوم، تو اس نے کہا ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ یہ بات انہوں نے اپنے علم اور گمان کی بنا پر کہی تھی۔ ان کا گمان یہ تھا کہ انہوں نے ایک بار نیند ہی کی ہے۔ قال بل لبثت مئۃ عام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ تو 100 سال رہا ہے، یعنی مردہ حالت میں۔ لم یتسنہ، طویل زمانہ بیت جانے کے باوجود اللہ کی قدرت کی وجہ سے وہ متغیر نہیں ہوا۔ وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھ، اس کے اجزاء کس طرح بکھرے پڑے ہیں اور اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں۔ وَلِنَجْعَلَکَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں۔ یہ بات موت کے بعد زندہ کر کے اٹھائے جانے پر دلالت کرتی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ نشانی اس طرح ہے کہ جب وہ شخص فوت ہوا تو جوان تھا، اور حالت جوانی میں ہی زندہ ہوا تو اس نے اپنے بیٹوں اور پوتوں کو اس حالت میں پایا کہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ وانظر الی العظام کیف ننشزها، اور ہڈیوں کو دیکھ ہم انہیں کیسے اٹھا کر جوڑتے ہیں، یعنی بعض کو بعض کے اوپر رکھتے ہیں۔ ثم نکسوها لحما، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ ان ہڈیوں کو ہم گوشت سے ڈھانپ دیں گے۔ سب سے پہلے اللہ نے اس کی آنکھیں بنائیں تو وہ اپنی ہڈیوں کو ایک دوسری کے ساتھ جڑتی ہوئی دیکھ رہا تھا۔ پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا گیا، بعد ازاں اس میں روح پھونک دی گئی۔ فلما تبین لہ، جب اس پر وہ چیز پوری طرح واضح ہو گئی جو اس کا مشاہدہ کرنے سے پہلے اس کے نزدیک اللہ کی قدرت سے بعید تھی۔ قال اعلم، میں علم کا وہ پہلو جان چکا ہوں جو آج تک معلوم نہیں تھا۔ اس سے مراد قلبی اطمینان ہے۔